وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 44 قد تحقیق نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلب مڑنا جو ینقلبو اوپر آپ نے پڑھا تھا اسی مادے سے یہ بھی لفظ بنا ہوا ہے تقلب قاف لامبا وجہی چہرہ ک آپ کا وجہی کا چہرہ آپ کا تقلب وجہی کا مڑنا چہرہ آپ کا فی میں السمائی آسمان فی السمائی آسمان میں ف تو ل البتہ نولین ہم ضرور پھیر دیں گے ک آپ کو یہ نولین اس کو دیکھیے لام تاکید کے لیے ہے آخر میں نون تشدید والا آ رہا ہے تو شروع میں لام زبر کے ساتھ آ رہا ہے فعل پہ اور آخر میں نون آ رہا ہے تشدید کے ساتھ یہ تاکید کا انتہائی انداز ہے یہاں پہ اور نون تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ متکلم کے لیے جمع کے لیے آتا ہے اور ولا یولی یہ واو لام یا وہی مادہ ہے جو آپ نے پہلے دیکھا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً قبلے کی طرف ترضا آپ پسند کرتے ہیں ہا اسے ترضا ہا ف تو ولی آپ پھیر لیجئے فولی وجہ چہرہ ک اپنا وجہ کا شطر سمت شین تو را اس کا مادہ ہے المسجدی مسجد الحرامی حرام المسجد الحرامی مسجد حرام کی وہ اور حیث ما جہاں کہیں کن تم ہو تم فولو تو تم موڑ لو وجوہکم چہرے اپنے ک آپ نے پڑھا ہے ک آتا ہے یہ بھی ضمیر ہے یہ واحد کے لیے آتی ہے مذکر کے لیے آتی ہے اور جو کہ مخاطب ہے جس سے کہ بات کی جا رہی ہے ک واحد مذکر ہے اور کم جمع مذکر ہے وجوہکم چہرے اپنے شطر سمت ہو اس کی و اور ان بے شک الذین جو لوگ اوتو وہ دیے گئے الکتاب کتاب ل البتہ یعلمون وہ جانتے ہیں لیعلمون ان بے شک ہو وہ انہو بے شک وہ الحق حق ہے من سے ربی رب ہم ان کے من ربہم رب کی طرف سے ان کے اب یہ دیکھیے ہو آ رہا ہے واحد مذکر غائب ہم جمع مذکر غائب اور ہا ہم نے پڑھا تھا مؤنث واحد اور غائب یہ تمام ضمائر آ رہے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ قرآن میں آئیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائیں گے وہ اور ما نہیں اللہ بغافل غافل عن سے ما جو عما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي زدني علما آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 کا آغاز کریں گے مختصر تفسیر کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اسے ہمارے عمل میں لانا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے کا سفر آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے استاذ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیتے ہیں، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اپنا دیدار نصیب کریں گے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں، اور سلام 2 دفعہ ہو گیا ہے، لیکن چلیں آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اپنے لیسن کو دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 ترجمے کو اور اس کی تفسیر کو۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کس کے چہرے کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی سے۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے میں قطعی علم ہے اور اللہ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں سے وہ وقت شروع ہو رہا ہے جو قبلے کی تبدیلی سے پہلے کا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کو قبلہ آخر الانبیاء ہونے کی واضح اشارہ موجود تھا اور موجود ہے، اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا نسلی غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ علماء اکرام اس آیت کو دلیل کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 16-17 مہینوں میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے۔ سوچیں ذرا کہ آپ کا بچہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے، تو آپ تسلی دیتی ہیں کہ لے جاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ آپ قبلہ کی تبدیلی چاہتے تھے، لیں، ہم آپ کی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اللہ کے نبی کو مسجد الحرام سے بہت محبت تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا گھر ہے، دوسرا یہ کہ وہ ان کی جائے پیدائش کی جگہ ہے، اور تیسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے بھی۔ اور حکم آ گیا دیکھیں یہاں پہ، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اس مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنے کا حکم نہیں آیا تھا، وہ حکم وہی حفی تھا، لیکن یہ حکم واضح طور پر آ گیا۔ یہاں پہلے تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور پھر صرف یعنی کہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں۔ پھر آگے حکم آ گیا اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھتے وقت اس مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتباع کیا۔ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم مسلمانوں نے خود کو گروپ بندی میں شمار کر لیا، ہم فرقہ واریت میں بٹ گئے۔ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ بندہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ جدھر حکم ہوتا ہے ادھر گھوم جاتا ہے، جو بھی حکم آ جائے بس چہرہ اسی طرف ہو جاتا ہے۔ ہمارا فوکس بھی اللہ کی محبت پر ہونا چاہیے۔ 2 ہجری میں حکم آ گیا، ہر بات کی حکمت نہیں پوچھنی۔ وہی لوگ دین کے کام میں آگے جاتے ہیں جو قرآن کے سفر میں قرآن کو پڑھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں۔
نیتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ میں نے یہ آیت پڑھ لی ہے، اس آیت میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اب مجھے اسے اپنے عمل میں لانا ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے مجھے اس پہ اب چل پڑنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ ماضی کے قصے سمجھ کے نہیں قرآن کو پڑھنا، کیونکہ جب بھی آپ کو یہ لگے کہ یہ قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، یہ قرآن میں ساری باتیں میری ہو رہی ہیں، اللہ تو مجھ سے مخاطب ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی رحمتوں کی گڑیاں ہوتی ہیں، ان میں آپ دعائیں مانگا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے۔ یہود کی کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ بیت اللہ آخری نبی کا قبلہ ہوگا، یہ ایک اور نشانی یہود کو نظر آ گئی۔ یہاں شطرہ کا ضمیر 3 باتوں کے لیے، یعنی کہ جو ضمیر ہے 3 باتوں کے لیے آتی ہے۔ پھر آگے کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور جب لوگوں کو کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے باخبر نہیں۔ یہ کون سی 3 چیزیں حق تھیں؟ تو یہاں پر نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، یہ قبلے کی تبدیلی حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود تھا۔ یہ قرآن بھی حق ہے، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کو سب خبر ہے کہ جو کچھ بھی یہود کرتے تھے، یہود سے اب یہاں پر دیکھیں کہ امامت واپس لی جا رہی ہے کہ تم نااہل قوم ہو، تمہیں بار بار میں نے کہا، اتنے محبت سے مخاطب کیا کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، حجتیں نہ کرو، اتنی طویلات نہ کرو اللہ کے احکام میں، ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے لیے کیا نقطہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، جب بھی اللہ کی طرف سے کسی بھی آیت میں کوئی حکم ہوتا ہے تو ہم نے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ اگر تو مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، اس حکم کی سمجھ نہیں آئی تو مجھے اس کی سمجھ عطا فرما، اور اے اللہ مجھے اس حکم پہ چلنے والا بنا، تاکہ میں اس چلتی سانس کے ساتھ اس دنیا میں اپنے آپ کی جتنی بھی اصلاح ہے وہ کر سکوں، میں شیطانی رستوں پہ نہ چلوں، میں کسی فرقہ واریت میں نہ پڑھوں، بلکہ اللہ میں صراط المستقیم پہ چلنے والی بنوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے نیتیں کیا کریں جب آپ قرآن کو پڑھنے لگیں، جب آپ قرآن کو کھولیں تو دیکھیں کہ اس طرح کیا ہم نے پہلے قرآن کو پڑھا تھا، کیا ہم ایسے غور و فکر کرتے ہیں؟ تو یہی بات ہے کہ ہم نے جب قرآن پر تزکیہ نہیں کرنا، غور و فکر نہیں کرنا، تو یہ کتاب ثواب کی کتاب رہ جائے گی۔ یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بھی ہے، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں تو ضرور ملیں گی ہمیں، لیکن اس سے ہم نے ہدایت بھی لینی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے، اور دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر حکم کو لینے والا بنا دیجئے، اللہ ہمیں اپنے ہر حکم پہ چلنے والا بنا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سبحانہ و تعالیٰ کے لیے